ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان لوگوں سے رزق نہیں مانگتا، میں ان سے رزق نہیں چاہتا۔ وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام وہی رزاق ہے، سب کو رزق دینے والا، ذو القوۃ المتین، جو زبردست قوت اور طاقتوں والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے واسطے ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ ان گنت اور لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر، جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، یہ سورہ ذاریات کی آیات نمبر 57 اور 58 ہے، 27ویں سپارے سے۔ حضرات گرامی، اس دنیا کائنات کے اندر میرے اور تمہارے خالق و مالک نے، اللہ رب العالمین نے انسان کو بسانے سے پہلے ہی انسان کی ضروریات زندگی کی جتنی بھی اشیاء تھی، چیزیں تھی جو اس کو ضرورت پڑ سکتی تھی، اللہ پاک نے ان کو یہاں پر
پیدا کیا، انسانی زندگی میں ہر وہ چیز جو انسان کو ضرورت پڑنے والی تھی اللہ پاک پہلے سے اس کو یہاں پر پیدا فرمایا۔ پھر انسان یہاں پر آیا تو انسان نے اپنی ضروریات زندگی کی ان اشیاء کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی، محنت کی، جو کہ لازمی چیز ہے، انسان کا ایک بنیادی حق تھا کہ وہ ہر اس چیز کو حاصل کرے جس چیز کی اس کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے رہائش کی ضرورت تھی، لباس کی، خوراک کی، علاج معالجے کی، یہ ساری چیزیں تو اللہ پاک نے انسان کو بسانے سے پہلے یہ انتظامات یہاں پر فرما دیے۔ انسان نے ان کو پانے کے لیے پھر جد و جہد کی۔ اسلام نے بھی اس چیز کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے انسانوں کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ تم بھی اپنی زندگی کو آسودہ حال بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے آپ بھی محنت بھی کرو، مشقت بھی کرو۔ اللہ پاک کی ان پیدا کی ہوئی انعامات کو، نعمتوں کو حاصل کرو۔ اس کے لیے جتنی بھی آپ محنت کر سکتے ہیں آپ کرو، اور لوگوں نے محنت کی اور کر رہے ہیں۔ اسلام نے بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی ہے، اس کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے، محنت کرنے والے کی عظمت کو سلام کیا ہے۔ اپنے لیے، اپنی بچوں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے جو مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کو اللہ پاک نے اپنا دوست، اپنا حبیب قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، پھر اپنے بیوی بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے بھی حکم دیا ہے، رسول نے بھی حکم دیا ہے، اور اس کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ انبیاء کا شیوا ہے، محنت کرنا۔ آپ جتنے بھی انبیاء کو دیکھو گے، ہر نبی اپنے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی شغل کیا کرتے تھے، محنت کرتے تھے، کوئی نہ کوئی مشغلہ ان کا ضرور تھا۔ کوئی بکریاں چراتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی ہتھیار بناتا ہے، کوئی لوہے کے زرے بناتا ہے، کوئی کپڑے سی رہا ہے، اور کوئی میرے بھائیوں بڑھئی کا کام کر رہا ہے۔ سارے نبی آپ کو نظر آئیں گے محنت کرتے ہوئے، اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما کے کھانے والے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اسلام نے پھر اپنے ماننے والوں کے ارد گرد میں ایک دائرہ لگا دیا ہے کہ دیکھو آپ نے محنت کرنی ہے، اپنی ضروریات زندگی کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، ضرور کرو، کرنی چاہیے، تمہیں کرنی پڑے گی، لیکن اس دائرے کے اندر رہ کر آپ نے محنت کرنی۔ وہ بیریئر کچھ لگا دیے، کچھ لائنیں لگا دی ہیں کہ ان لائنوں کے اندر، بیریئرز کے اندر رہ کر آپ نے محنت کرنی ہے۔ رزق حلال اس طرف آنا ہے تم نے، حرام کے لقمے کی طرف آپ نے نہیں جانا، اور اس کے لیے بیریئر لگائے، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ جو حرام راستے ہیں ان کی نشاندہی فرمائی تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔
اور ہر کوئی کھائے تو رزق حلال کما کے کھائے اور اپنی محنت شاقہ سے کھائے، اپنے ہاتھوں کی روزی کھائے، یہی اس کے لیے بہترین راستہ اور بہترین رزق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ رزق کمانا، دنیا کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ دنیا مانگنا بھی سکھایا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دے، اور وفی الآخرۃ حسنہ، ساتھ آخرت بھی مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دنیا مانگو بھی اور کماؤ بھی، لیکن اس کو اپنے اوپر سوار مت کرو۔ اس دنیا کے حصول کے لیے آپ حرام کے راستوں پہ مت جاؤ، جائز راستوں سے آؤ، جائز راستوں پہ چل کے کماؤ، اور اس کو اسلام کے تابع رکھو، اپنے اوپر اس کو سوار مت کرو دنیا کو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، رزاق رزق دینے والا وہ اللہ کی ذات گرامی ہے، یاد رکھو۔ ہمارا ایمان، ہر مسلمان کا ایمان یہ ہے اور ہونا چاہیے، پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، یہاں پر انسان کو لانے والا بھی وہ ہے، اور رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا رب بھی وہ ہے، سارے انسانوں کی میرے بھائیوں فلاح و بہبود کا انتظام کرنے والا بھی وہی ہے، اور پتھر کے اندر کیڑے کو رزق عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ آپ نے سنی ہے، اس میں اللہ پاک نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، ما اريد منهم من رزق، کہ ان لوگوں سے ہم رزق نہیں مانگتے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ یاد رکھو میرے بندو، نہ میں تم سے کھانا مانگتا ہوں، نہ تم سے پیسے ٹکے مانگتا ہوں، نہ تم سے میں روزی روٹی مانگتا ہوں۔ اللہ وہ ذات ہے جو رزق دینے والی ذات ہے اور قوی ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، رزق دینے والا کون ہے پھر؟ رزاق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، یاد رکھو۔ ایک دو آیتیں میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جتنے بھی زمین کے اوپر چلنے والی جانیں ہیں، چوپائے ہیں، انسان ہیں یا حیوان ہیں، وما من دابۃ فی الارض، جتنے بھی زمین کے اوپر چلنے والی زیرو چیزیں ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں فی الارض وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ان کا رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، ان کو پالنے والا اللہ کی ذات ہے، ان کو کھلانے والا اللہ کی ذات ہے۔ رزاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ یعلم مستقرها ومستودعها، اللہ تو پھر وہ ذات ہے، صرف رزق دینے والا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تو رزق دینے والا بھی ہے، اور وہ پھر وہ تمہارے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے۔ یعلم مستقرها، ہر چیز کا، ہر مخلوق کا وہ ٹھکانہ بھی جانتا ہے، اس ٹھکانے پر ان کو رزق دیتا ہے۔ کیڑے مکوڑے کہاں رہتے ہیں، سانپ اور بچھو کہاں رہتے ہیں، مچھلیاں کہاں رہتی ہیں، اور جناب پرندے کہاں رہتے ہیں، جانور کہاں رہتے ہیں، دوڑنے والے شیر کہاں رہتے ہیں، جانور کہاں رہتے ہیں، جن کہاں کہاں پہ رہتے ہیں، انسان کہاں کہاں پہ رہتے ہیں۔ یعلم مستقرها ومستودعها، اللہ پاک فرماتے ہیں میں رزق بھی دیتا ہوں اور ان کے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے رزق ہم تمہیں آسمانوں سے رزق تمہارے لیے اتارتے ہیں، جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے وہ رزق ہم آسمانوں سے تمہارے لیے اتارتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ
अल्लाज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शैइन सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। ऐ मेरे बंदो, ऐ दुनिया वालों, अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह तो वो जात है, याद रखो, खलक़कुम, जिसने तुम सबको पैदा किया और पैदा करने के बाद सुम्मा रज़क़कुम, फिर वही तुम्हें रिज़्क़ देता है, सुम्मा युहयीकुम, उसी ने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वही तुम्हें मारेगा, वही तुम्हें मौत भी देता है। हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम, क्या तुम्हारा जमीन के ऊपर जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, जिनकी कब्रों मज़ारों पे जाके तुम एड़ियां रगड़ते हो, या जिन्हें तुम मुश्किल कुशा मानते हो, जिनको तुम हाजत रवा मानते हो, और जिनके नाम के जाके बकरे छतरे नजरे न्याज़ें चढ़ाते हो, अल्लाह पूछते हैं हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम, इनमें से कोई है तो उसको सामने लाओ, कोई है तो उसको सामने लाओ, जो तुम्हें रिज़्क़ देने पे कादिर हो, है तो कोई सामने लाओ, तुम्हें जिंदगी देने पे कादिर हो, कोई है तो सामने लाओ, तुम्हें मौत देने पे कादिर हो, कोई है तो सामने लाओ। ये सारे काम करने वाला कौन है? अल्लाह फरमाते हैं हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शैइन, कोई इनमें से कोई काम कर सकता नहीं, सुब्हाना, वो अल्लाह पाक ज़ात है जो ये काम कर रही है। फरमाया व तआला अम्मा युश्रिकून, जो तुम शरीक बनाते फिरते हो अल्लाह के, अल्लाह बहुत बुलंदो बाला है इन शरीकों से। पढ़ो कुरान, रिज़्क़ देने वाला कौन? रज़्ज़ाक़ अल्लाह की ज़ात है, याद रखो। आगे सुनो, फरमाया व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। व इम मिन शैइन, मैं तुम्हें वैसे ही नहीं कहता, वैसे ही मेरा दावा नहीं है, बल्कि मैं तो हकीकत में बात कर रहा हूं। इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु, सारी कायनात के खजानों का मालिक मैं हूं। सारे खजाने किसके पास हैं? सारे खजाने अल्लाह फरमाते हैं वो मेरे पास हैं, सारे खजाने मेरे पास हैं, रोशनी के खजाने मेरे पास हैं, चांद सूरज के खजाने मेरे पास हैं, हवाओं के खजाने मेरे पास हैं, पानियों के खजाने मेरे पास हैं, फलों फूलों के खजाने मेरे पास हैं, सब्जियों हरियालियों के खजाने मेरे पास हैं, तरकारी अनाज के मेरे भाइयों खजाने अल्लाह फरमाते हैं मेरे पास हैं, तुम्हारी सेहत और जिंदगी के खजाने वो मेरे ही पास हैं। इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, सारे खजाने मेरे पास हैं। व मा नुनज़्ज़िलुहु, मैं खुद उन खजानों में से जमीन पे उतारता हूं, इल्ला बिक़दरिन मालूम, अपने मालूम अंदाजे के मुताबिक मैं जमीन पर अपने खजानों से उतारता हूं। ये है रज़्ज़ाक़, रिज़्क़ देने वाला, रिज़्क़ खिलाने वाला, रिज़्क़ उतारने वाला, रिज़्क़ को पैदा करने वाला। अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से एक दफा कहा था, इसी तरह की बात उन्होंने फरमाई। क्या कहा? फरमाया इन्नल्लज़ीना ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि, इन्नल्लज़ीना ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकूना लकुम रिज़्क़न। ऐ मेरी
میری قوم کے لوگوں، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن کے سامنے تم جناب سجدے کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن کے نام کی نظریں نیازیں تم بانٹتے پھرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کے سامنے تم پیشانیاں رگڑتے ہو، فرمایا لا یملکون لکم رزقا، تمہارے لیے یہ رزق کا ایک دانے کے بھی مالک نہیں، یہ تمہارے لیے رزق کے ایک دانے کے بھی مالک نہیں، یہ تمہارے لیے پانی کے ایک قطرے کے بھی مالک نہیں، یہ تمہارے لیے ایک سانس کے بھی مالک نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی، لا یملکون لکم رزقا، یہ رزق کے مالک نہیں ہے، وہ تو خود بچارے مجبور، تمہاری دعاؤں کے محتاج، زیر زمین لیٹے ہوئے۔ اللہ اکبر، فرمایا وہ رزق کے مالک نہیں ہے، فابتغوا عند اللہ الرزق، فابتغوا عند اللہ الرزق، اے میری قوم کے لوگوں، رزق چاہنے کے لیے، رزق تلاش کرنے کے لیے تمہیں اللہ سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ تمہیں رزق کی تلاش کے لیے کس سے رابطہ کرنا پڑے گا؟ عند اللہ الرزق، رزاق اللہ کی ذات ہے، اس سے مانگنا پڑے گا تمہیں۔ وَاعْبُدُوهُ، صرف رزق ہی نہیں مانگو، رزق بھی اس سے تمہیں مانگنا پڑے گا۔ وَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت بھی تمہیں کرنی پڑے گی۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اس کا شکر بھی تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیونکہ تمہیں اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ رزق کے لیے بھی رابطہ کس سے کرنا ہے؟ اس اللہ سے ہی کرنا ہے، اور عبادت بھی کرنی ہے اس اللہ کی کرنی ہے، شکر بھی بجا لانا ہے اس اللہ کا بجا لانا ہے۔ الیہ ترجعون، کہ تمہیں لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو، اگر میں آیات قرآنیہ پڑھوں، رزاق کون ہے قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رب کی خالص عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اسی کا ہمیں شکر بجا لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی کی عدالت میں تمہیں پلٹ کے جانا ہے مسلمانوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، نبیوں کو حکم دیا، نبیوں کو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، اے میرے نبیوں، تمہیں کلوا من الطیبات، تمہیں پاکیزہ رزق حاصل کرنا ہوگا، حلال رزق تمہیں کمانا پڑے گا۔ اے میرے نبیوں، رزق حلال کھاؤ اور پاکیزہ رزق کماؤ، اور فرمایا انی بما تعملون علیم، اے میرے نبیوں، جو بھی تم عمل کرتے ہو میں اس کو جاننے اور دیکھنے والا ہوں۔ میرے نبیوں یاد رکھو، تمہیں بھی رزق حلال کمانا بھی ہے، پاکیزہ رزق تمہیں حاصل کرنا ہے، پھر ہی بات بنے گی۔ نبیوں کے بعد ایمان والوں کو خطاب کیا، ان کو بھی اس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اے میرے نبی کے امتیوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، ایمان والوں، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق کھانا ہے، گندا رزق نہیں کھانا۔ من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، رزق حلال کمانا بھی ہے، رزق حلال پاکیزہ رزق کھانا بھی ہے، اور واشکروا لہ، پھر اس کا شکر بھی تمہیں ادا کرنا چاہیے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔
پہلے نبیوں کو حکم دیا حلال اور پاکیزہ رزق کمانے اور کھانے کا، پھر ایمان والوں کو حکم دیا رزق حلال کمانے کا، پاکیزہ رزق کھانے کا، اور پہلے یہ بات واضح کر دی کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ پھر اس رزق کو پانے کے لیے، پاکیزہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، رزق حلال کو کمانے کے لیے تمہیں اجازت دی گئی ہے، جد و جہد کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لیے سب سے بہترین کمائی، بہترین لقمہ جو ہے، بہترین کھانا جو ہے، وہ اس کے اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا رزق ہے۔ انسان کے لیے سب سے بہترین رزق ہاتھ سے کمایا ہوا لقمہ ہے بھائی، اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے محنت کرو۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے میری امت کے لوگوں، ایک ایسا زمانہ ان قریب آنے والا ہے کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی یہ میں کہاں سے کما رہا ہوں اور کیا کھا رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کہاں سے کما رہا ہوں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لالچ اتنی ہو جائے گی، ہرس اتنی ہو جائے گی، طمع اتنی ہو جائے گی، مفاد پرستی اتنی آ جائے گی لوگوں میں کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، نہ کسی کی جان کی، نہ کسی کی مال کی، بس میرے ہاتھ میں کچھ آنا چاہیے، چاہے کسی کو قتل کرنا پڑے، چاہے ڈاکہ مارنا پڑے، چاہے چوری کرنی پڑے، چاہے رشوت لینی پڑے، چاہے سود لینا پڑے، چاہے یتیموں کا مال ہو، چاہے بہنوں کی وراثت کے حصے ہوں، میرے پاس کچھ آنا چاہیے۔ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، خوف خدا دلوں سے نکل جائے گا، لوگ حرام کھائیں گے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ 1400-1500 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئی فرما دی، آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، اولاد اپنے والدین کو مار رہی ہے، بھائی اپنی بہنوں کو قتل کر رہے ہیں، رشتہ دار رشتہ داروں کو مار رہے ہیں، مال اور جائیداد کی وجہ سے، بس پیسے ٹکے کی وجہ سے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی نے پہلے پشین گوئی فرما دی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، خون سفید ہو جائیں گے اور لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مال کے لیے لوگ دھڑا دھڑ ظلم بھی کریں گے، زیادتیاں بھی کریں گے، قتل بھی کریں گے، مقاتلے بھی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قیامت والے دن جو 5 سوال ہوں گے، اور 5 سوالوں میں 2 سوال اس مال کے بارے میں ہوں گے۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سوال کیا جائے گا، من این اکتسبہ، اے میرے بندے یہ بتا، ایک تو ہوگا کھڑا سامنے، اللہ اپنی عدالت کی کرسی پہ براجمان ہوں گے، اللہ کرسی عدالت پہ بیٹھے ہوں گے، وہ رب العالمین، وہ خالق، وہ مالک تیرے سامنے، اور تو کھڑا ہوگا، من این اکتسبہ، بتا میرے بندے تو نے رزق کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا تو نے؟ اپنے کمائے ہوئے پیسے کا، اپنے کمائے ہوئے بینک بیلنس کا، اپنی کمائی ہوئی اس کوٹھی کا، اپنی کمائی ہوئی اس گاڑی کا، بنگلے کا حساب دے، کہاں سے تو نے کمایا؟ وَفِيمَ أَنفَقَهُ۔ دوسرا سوال یہ ہوگا، پھر اس مال کو خرچ کہاں پہ کیا تو نے؟ خرچ کہاں پہ کیا، کمایا کہاں سے؟ اس کا جواب دے، کہاں سے کمایا، خرچ کہاں پہ کیا، پھر اس کا جواب دے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، لوگوں خوب اچھی طرح سن لو، خوب اچھی طرح جان لو، 60-70 سال کی کمائی کا تم حساب کس طرح دے پاؤ گے؟ 80-90 سال کی کمائی کا کس طرح حساب دو گے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز تھی، یہ ناجائز تھی؟ جب سورج سوانیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی تپ کے ابل رہی ہوگی، سرخ لال ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، سورج یہاں سر کے قریب ہوگا، اس تانبے کی زمین کے اوپر کھڑے لوگ جل بن رہے ہوں گے، پسینوں میں غرق ہوں گے، اور میرے بھائیوں ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور آپ 70 سال 80 سال کی کمائی کا حساب کس طرح دے پائیں گے؟ میں مثال دیا کرتا ہوں، آج
ہم میں سے آپ میں سے کسی کو کوئی آدمی توے پر بٹھا دے، توے پہ کھڑا کر دے، جبکہ یہ آگ اس آگ سے اس کا 70واں حصہ بھی نہیں ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، توا اس کے اوپر آپ کو کھڑا کر دیا گیا ہے، اور صرف اتنی بات پوچھی جائے کہ ساری زندگی کا حساب نہیں دو، بلکہ صبح جو تو چائے کی پیالی ناشتہ کر کے آیا، ایک پراٹھا انڈا تو نے کھایا ہے، صرف اس ایک وقت کے ناشتے کا حساب دے، گرم توے کے اوپر کھڑا کر دیا جائے، ایک ٹائم کے ناشتے کا کوئی حساب دے سکتا ہے؟ تو پھر اس دن کی فکر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ پسینوں میں شرابور غرق ہوں گے، جل بن رہے ہوں گے، 60-70 سال کی زندگی تیرے سامنے ہے، حساب مانگا جا رہا ہے، حساب دو، کوئی دے سکے گا؟ پھر کیا حالت ہوگی لوگوں کی؟ اس لیے آج ہی پھونک پھونک کر قدم رکھو، جو بھی لقمہ آپ کھا رہے ہو، کما رہے ہو، میرے بھائیو اس توے کو سامنے رکھو جو چولہے پر رکھا ہے، اگر ہمیں اس پر بٹھا دیا جائے، ایک ٹائم کے کھانے کا ہم حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، آؤ میں آپ کے سامنے، وقت مختصر ہے، وہ 2-4 راستے جو اللہ پاک نے بیان کیے ہیں کہ یہ حرام کے راستے ہیں، ان سے بچنا۔ رزق کماؤ ٹھیک ہے، کھلا کماؤ، لیکن ان راستوں سے بچنا قرآن نے بیان کیے۔ پہلا راستہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، مجھ پہ میرے پیغمبر پہ ایمان لائے ہو، مومنو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایمان لائے ہو نا، کلمہ خوشی سے پڑھائے نا، کسی نے تمہیں زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا، کسی نے جبرن تمہیں مسلمان نہیں کیا، اپنی خوشی سے اللہ کو خالق مانا ہے، حاجت روا مانا ہے، اپنا رب مانا ہے، اپنا معبود برحق مانا ہے، خوشی سے مانا ہے، پیغمبر کو خوشی سے اپنا نبی اور رسول تم نے مانا ہے، اس قرآن اس کتاب کو آپ نے خوشی سے مانا ہے، جبرن ڈنڈے کے ساتھ کسی نے بھی تمہارے اوپر جبر نہیں کیا کہ قرآن کو مانو، اللہ رسول کو مانو۔ جب خوشی سے ایمان لائے ہو، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ لوگو، وذروا ما بقی من الربا، سود کے پیسے ٹکے سے باز آ جاؤ، سود کے پیسے سے، وذروا ما بقی من الربا، اگر مجھ پہ ایمان لائے ہو، بخوشی مسلمان ہوئے ہو، تو پھر اللہ سے ڈرو، سود کے پیسے کو چھوڑ دو، تمہارے لیے حرام ہے۔ سود کے ذریعے غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے، سود کے ذریعے لوگوں کو تباہ کیا جاتا ہے، ان کی معیشت پہ، ان کے مال پہ قبضہ کیا جاتا ہے۔ اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو، سود کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو۔ اگر نہیں چھوڑتے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لاتے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، تمہیں یہ چھوڑنا پڑے گا، اگر نہیں چھوڑتے ہو تو پکے بے ایمان ہو، تمہارے ایمان کا، تمہارے کلمے کا کوئی پھر اعتبار نہیں۔ اگر تم مومن ہو تو اس پیسے کو تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ ساتھ ہی فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہ آئے، اگر تم باز نہ آئے، اگر تم نے سود کے پیسے نہ چھوڑے، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تم اللہ کے ساتھ، رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی برسر پیکار ہے، رسول کے ساتھ بھی وہ جنگ کر رہا ہے۔ پھر جنگ میں ہمیشہ اللہ رسول ہی غالب آتے ہیں، کوئی اور طاقت غالب آ سکتی؟ کاتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، جب بھی کوئی میرے
خلاف اور رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے، میں اور میرا پیغمبر غالب آ کر رہتے ہیں۔ اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو ہم تو یہی سمجھیں گے تم بے ایمان بھی ہو اور اللہ رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ پڑھو قرآن آپ۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک روپیہ سود کا لینا 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ 1 روپیہ 36 مرتبہ بدکاری کے برابر ہے۔ اور فرمایا دوسری جگہ پر اس کا سب سے ہلکا گناہ، سود کا سب سے ہلکا گناہ وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی سکی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ تو کیا خیال ہے پھر؟ کیا خیال ہے مسلمانوں؟ بینکوں میں پیسے رکھتے ہو، ان پر سود لگاتے ہو، سود لے لے کے کھاتے ہو۔ سود لکھنے والا، سود جس کے لیے لکھا گیا اس کے لیے مدد کرنے والا، میرے بھائیو سارا جتنا بھی عملہ ہے اس کے اندر شامل ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ پڑھو قرآن، اپنے بارے میں خود فیصلہ کرو۔ یہ تھا پہلا گناہ جس سے تمہیں رزق کے معاملے میں اپنے ہاتھ کو روکنا ہوگا۔ میں مختصر کرتا ہوں، آؤ یہ دوسرا گناہ سنو، دوسرا حرام کا راستہ۔ سورہ نساء فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ دوسرا میرے بھائیو حرام کا راستہ یہ اللہ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ یاکلون اموال الیتامی، بیچارے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے۔ یتیموں کا مال کھانا، اس کا باپ مر گیا ہے، تو اس کے مال پہ ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے؟ جو اس کے سر کا سہارا تھا، سائبان تھا، اللہ نے واپس لے لیا۔ چاہیے تو یہ کہ تو اس کا سائبان بن جا، اس کا ساتھی بن جا، اس کا نگران اور نگہبان بن جا۔ بجائے نگران اور نگہبان بننے کے تو اس یتیم کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں، اللہ کو یہ برداشت نہیں کہ جس کا سہارا میں نے واپس لیا ہو تو اس کا مال کھائے اور مسلمان بھی ہو۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، اس کا پیٹ نہیں، یہ جہنم کا گڑھا بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم کو یتیموں کے مال سے محفوظ فرمائے۔ بہت بڑا جرم ہے یتیم کا مال کھانا، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ بہنوں کی پھر وراثت کھانا، ان کو حصہ نہ دینا۔ کہتے ہیں جی بہنوں نے آپ معاف کر دیا ہے، جی آپ خوشی سے معاف کر دیے۔ معاف تو میں مانوں تب ہوگی معافی جب آپ ان کا حصہ کاغذ جب بیچ کے پیسے ان کی مٹھی میں جا کر دو کہ یہ میری بہن، اللہ نے جو حصہ تیرا رکھا تھا، رسول نے جو حصہ تیرا مقرر فرمایا، یہ حصہ آپ اپنی مٹھی میں لیں، اس کے بعد میں دیکھوں نا تمہیں وہ واپس کرتی ہے کہ نا۔ معافی تو پھر ہوگی نا، ایسے ہی معافی، ایسے ہی ہم نے معاف کروا لی ہے۔ یاد رکھو بہت بڑا حرام کا راستہ ہے یہ اپنے رزق کو خراب کرنا۔ اللہ معاف نہیں کرے گا، رسول معاف نہیں کرے گا۔ آؤ میرے بھائیو تیسرا راستہ سنو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکو ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، راستوں میں بیٹھ کر گاڑیاں لوٹتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے گلی گلی محلے محلے دکانیں لوٹی جاتی ہیں اور گاڑیوں والے موٹر سائیکلوں والے میرے بھائیوں قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں سراسر جو اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، لوگوں پر بھی۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ قابو آ جائیں ان کے ہاتھ بھی کاٹو، ان کے پاؤں بھی کاٹو، صرف ہاتھ پاؤں نہ کاٹو، ان کو سولی پہ لٹکا دو تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو جائے، لوگوں کی جان لوگوں کے مال محفوظ ہو سکے۔
ڈھاکہ زنی کا مال بھی حرام ہے۔ اور فرمایا وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یہ ڈھاکہ مارنے والا تو اعلانیہ ڈھاکہ مارتا ہے، چوری کرنے والا یہ بھی حرام ہے۔ چوری کرنا، لوگوں کی جیب کترنا، جیب سے پیسے نکال لینا، بڑی استادی کرتے ہیں یہ لوگ، گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے ساتھ والے کا موبائل پیسے نکال کے لے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان کے لیے بھی فرمایا چور قابو آ جائے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ قرآن کہتا ہاتھ کاٹ دو، مرد ہے یا عورت ہے، کوئی رحم کی اپیل نہیں مانی جائے گی، اس کے ہاتھ کاٹنے ہوں گے تمہیں۔ اللہ اکبر۔ میں تو کہا کرتا ہوں اگر ہمارے حکمران اس ملک کے اندر جو ملک کلمے کی بنیاد پہ قائم کیا گیا ہے، جس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ ہے، اس ملک کے اندر اللہ کی عزت کی قسم ہے صرف ایک آیت نافذ کر دیں، ایک آیت، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ایک آیت نافذ کر دی جائے ملک کے اندر، تو سارے ملک کے اندر امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے اگر میرے بھائیوں اس ملک کے اندر قرآن کا قانون نافذ کر دیا گیا تو سب سے پہلے جن چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے وہ یہ حکمران ہوں گے، سب سے پہلے جن کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یہ ہوں گے، سب سے پہلے جن کو زنا کے میرے بھائیوں جرم میں سنسار کیا جائے گا وہ یہ ہوں گے، اور سب سے پہلے جن کو شراب کے بدلے میں درے مارے جائیں گے وہ یہ ہوں گے۔ اس لیے یہ اسلام اور قانون کو نافذ ہونے دیتے، یہ مسئلہ ہے سارا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں چوری کا مال بھی اللہ پاک نے اس کو حرام کر دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، بہت سارے اور بھی جرائم ہیں کہ رشوت، ماپ تول میں کمی کرنا، یہ رزق بھی حرام کا راستہ ہے، رشوت لینا دینا یہ بھی حرام کا راستہ ہے، من غشنا فلیس منا، کسی کو دھوکہ دے کے مال بیچنا یہ بھی حرام کا راستہ ہے، اور مسلمانوں جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا یہ بھی حرام کا راستہ ہے، حرام چیزیں، ممنوع چیزوں کو بیچنا یہ بھی حرام کا راستہ ہے، کوئی سگریٹ بیچ رہا ہے، نسواریں بیچ رہا ہے، کوئی اور ممنوع چیزیں بیچ رہے ہیں، یہ بھی میرے بھائیوں حرام کا راستہ ہے، اور پھر کسی کا قرض لے کر واپس نہ کرنا یہ بھی حرام کا راستہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اے مومنوں کلمہ پڑھنے والوں، اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے، ان حرام کے راستوں کو چھوڑ کر رزق حلال کا جائز راستہ اختیار کرو تاکہ تمہاری عبادت بھی قبول ہو، تمہارے گھروں میں بچے بھی نیک اور صالح پیدا ہوں جب رزق حلال کا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔